اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یار میری گل سنو، میں ذرا میرے تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو کر دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج روزہ 12 نمبر کا ہے، 12واں روزہ ہے آج۔ ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے اور محاسبہ نفس کرے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست کہ یہ پہلا عشرہ اس کی راتیں اور دن کیسے گزرے اور ہم نے کیا کمایا، اور اس دوسرے عشرے کے آغاز پر ہمارا کیا عزم ہے، ہمارا کیا پروگرام ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ زندگی میں پھر ایک دفعہ یہ موقع آیا ہے۔ جیسے کہا تھا یہ ہمارے شیخ سلفی صاحب کو، میرے ساتھ مجھے ان کے ساتھ عقیدت ہے، تو وہ کہہ رہے تھے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا۔ خدا کی طرف سے یہ رحمت کا پیام آیا، سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم، سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم، اور غروب شمس سے تا صبح دم وقت قیام آیا۔ یہی وہ ماہ اقدس ہے، یہی وہ ماہ اقدس ہے کہ جس میں صورت قرآن زمین پر آسمان سے کامل و اکمل نظام آیا۔ اندازہ کیجئے کہ اس مہینے کا ایک نام ہے شہر المواسات، خیر خواہی، ہمدردی، غم خواری، غم گساری، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا۔ اس مہینے میں ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ آپ کے دل کو دوسرے کے دل کے ساتھ ملا کر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اسلام سے قبل حالات کس قسم کے تھے اور اسلام کی آمد پر اللہ نے کن انعامات سے آپ کو نوازا، وہ پہلا دور اسلام سے قبل کا دور۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ ایک دوسرے کے دشمن اور ان کا آپس میں مقابلہ، مجادلہ، اور ان کی آپس میں لڑائی، کس قسم کی چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک، ایسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھر دیکھتی
جبکہ خامد کے تیور کبھی زندہ گاڑ آتی تھی، اس کو جا کر وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جڑے سانپ جیسے کوئی جڑنے والی۔ اس بات کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا، میری طرف دیکھیے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان، پہلا دو اذ کنتم آدان، دوسرا دوہرایا اذ کنتم آدان فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے، سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے، جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ان کی غمخواری، غم گساری، محبت اور پیار، اس طرح رسول کریم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، وہ جانتا تھا رسول اللہ اس کو نہیں جانتے تھے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کھانا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر بھوک لگی ہو تو کہیں کھانا کھانا ہے۔ بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے حالانکہ ان کو بھوک لگی ہوتی ہے، تو کو پوچھے کھانا کھاؤ گے تو وہ کہتا ہے نہیں، بس اب وہ انتظار کرتا ہے کہ دوسری دفعہ کہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑا سا کھا لیتے ہیں۔ اب وہ انتظار کرتا ہے، وہ دوبارہ کہتا نہیں، یہ بیچارہ پریشان ہے۔ یہ آج کل کا رواج ہے کہ کھانا کھاؤ گے تو وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے نہیں۔ اب وہ منتظر ہے، اس نے کہنا نہیں، تو اب وہ بیچارہ باہر پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے؟ پہلی بات صحیح کرے۔ دیکھیے رسول کریم بیٹھے تھے، وہ آنے والا آیا تو آپ اس کو پوچھتے ہیں کہ کھانا کھاؤ گے، بھوک لگی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر سے کھانا لاؤ۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ مولویوں کے گھروں میں کیا کیا کچھ ہے، لیکن یہ رسول عربی کا گھر ہے۔ اندازہ فرمائے، فرمایا آپ ہمارے گھر سے کھانا لاؤ۔ ایک گھر گئے، دوسرے گھر گئے، تیسرے گھر گئے، چوتھے گھر گئے، تمام گھروں سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا پانی مل سکتا ہے، کھانا نہیں۔ یہ نبی کا گھر ہے، کراچی میں بسنے والوں، یہ نبی کا گھر ہے۔ پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا، پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا، اور 3 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، دوسروں کے واسطے سیم و زر و گہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا۔ یہ رسول عربی کا گھر ہے۔ اندازہ کیجئے، آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر سے کھانا لاؤ، تو جواب ملتا ہے کچھ نہیں۔ ایک صحابی تھے پیسے ہوئے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے ایسا کام کرنے کی۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جب آپ گجرانوالہ آئیں تو یقین جانیے میرے دل کی خواہش ہے کہ جب میرے پاس آئیں تو آپ کو وہ کھانا کھلائیں، گجرانوالے کے چھوٹے پائے جو پورے پاکستان میں مشہور ہیں، ان کے ساتھ آپ کو ناشتہ کروائیں، کبھی تجربہ کریں۔ میں ان مولویوں میں شمار نہیں ہوں، نہ کہ وہ آئے تو کہے کہ چلو کھانا کھائیں، تو وہ کہے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، آپ پیسے میرے بھی دے دیں نا۔ لیکن رسول عربی
کہ گھر سے کچھ نہیں ملا. کیا شان ہے, کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے رسول عربی کا. تو آپ فرماتے ہیں بھئی ہمیں تو یہ ثواب نہیں مل سکا, تو کوئی ہے ان کو کھانا کھلانے والا؟ ایک انصاری اٹھا, اس نے کہا میں لے جاتا ہوں, جس کا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ اس کو ساتھ لے جا رہا ہے. اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ مجھے گھر جا کر کے پہلے انتظام کرنا ہے. وہ دروازے پہ کھڑا تھا مسافر, اس کے ساتھ اس کا کوئی تعارف نہیں ہے. وہ اندر جا کر اپنی اہلیہ کو پوچھتا ہے کہ ایک مہمان آیا ہے. مہمان من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جس کا اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. تو وہ دروازے پہ کھڑا تھا, وہ صحابی رسول ابو طلحہ. وہ اندر چلا گیا, اپنی اہلیہ کو پوچھتا ہے کہ وہ کھانے کی چیز ہے, ایک مہمان آیا ہے, اور وہ مہمان میں نہیں لایا بلکہ رسول اکرم نے میرے ساتھ بھیجا ہے. وہ اہلیہ کتنی خوش نصیبہ ہے, اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار چھا گئے. آج کے دور میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو مولوی صاحب اپنی اہلیہ کو جا کر کہیں کہ ایک مہمان مسجد میں آیا ہے, اس کے لیے کھانے کا مسئلہ, تو وہ کیا کہے گی خوشی سے کہ میں پکا کر دیتی ہوں نا. کیا کہے گی؟ وہ یہ کہے گی پھر نمازی سارے مر گئے نے. یہاں کیا بات ہے؟ وہ تربیت یافتہ کس کے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہوں نے آسمان سے قرآن اترتا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وہ کون ہیں جنہوں نے زانوے تلمذ رسول کے سامنے طے کیے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول کی زبان سے قرآن کی تفسیر سنی ہے؟ اور وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو رسول کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا ہے؟ کیوں جی, کون ہیں جن کو رسول کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا ہے؟ کیوں نائب صدر صاحب, کون ہے وہ؟ یہ چہرہ رسول کا چہرہ, رسول کا. لوگ اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں, ادھر سے کرتے ہیں, صفائی کر کے پھر شیشہ دیکھتے ہیں, پھر یہ. لیکن یہ خوبصورتی ہے. دیکھیے یہ چہرہ, آپ کو ذرا آپ کی دلچسپی کے لیے, سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ, سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ, ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ. کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جنیا, جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا. سوہپن نفاست دے پھلاں دا سہرا, سوہپن نفاست دے پھلاں دا سہرا, واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر سٹی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یہ وہ ہے, انہوں نے رسول عربی کا چہرہ دیکھا ہے. کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہیں. تو وہ اپنی اہلیہ کو کہنے لگے کہ رسول عربی نے میرے ساتھ ایک مہمان بھیجا ہے, تو اس کے لیے کھانے کا پروگرام ہے, کو کھانا ہے. تو وہ کہنے لگی کھانا تو نہیں ہے, وہ دوپہر کے ٹائم کے چند ٹکرے ہیں, باقی گھر میں آٹا بھی نہیں ہے, تو کھانا اس کو کیسے کھلائیں؟ انہوں نے کہا وہ ٹکرے ہی کافی ہیں, ذرا اندازہ کیجئے, یہاں کوئی تکلف نہیں. اللہ کریم نے اپنے رسول کو فرمایا تھا قل ما انا من المتکلفین, میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. وہ کہنے لگی, ابو طلحہ کی اہلیہ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی وہ چند ٹکرے ہیں دوپہر کے, اور بچے سوئے ہوئے ہیں, جب بیدار ہوں گے تو وہ مانگیں گے, بس صرف انہی کے لیے. جذبات دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. ابو طلحہ اپنی اہلیہ کو کہنے لگا فَعَلَّلِيهِمْ وَنَوِّمِيهِمْ. یہ ہے تربیت مصطفیٰ کی. فَعَلَّلِيهِمْ وَنَوِّمِيهِمْ. یہ بیٹے جب
وہ اٹھنے لگے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو تھپکی دینا. جب تھپکی دیں گی تو ماں کے ہاتھوں میں اتنی ٹھنڈک ہے وہ پھر سو جائیں گے. یعنی ماں کا یہ پیار ہے, ماں کا یہ دنیا میں اتنا رشتہ ہے. دیکھیں نا آپ نے کئی دفعہ کہ اہلیہ کھانا پکا رہی ہے, روٹی پکا رہی ہے, تو بیٹا اس کا وہ بیدار ہو گیا ہے, وہ چیخیں مار رہا ہے, وہ رو رہا ہے, تو وہ کہنے لگی اپنی بیٹی کو کہ اپنے بھائی کو پکڑو. جب اس نے اپنے بھائی کو پکڑا تو اپنے کندھے پہ ہاتھ لگایا تو وہ نہیں چپ کرتا. بھائی چپ کراتا ہے, نہیں کرتا. پھر اس نے اپنی بیٹی کو کہا, وہ چپ کراتی ہے, پھر وہ بھی نہیں چپ کرتا. اور اس کے پاس تھا باپ یعنی ابو جان, انہوں نے تو وہ پکڑنا ہی نہیں. بیٹی چپ کراتی ہے, نہیں کرتا. بیٹا چپ کراتا ہے, نہیں کرتا. تو رہا باپ صبح کے وقت ناشتے کا ٹائم ہے, وہ ٹہر رہا ہے, اپنے بازو ایسے پھیلا کر دفتر کو جانا ہے. کیوں جی, وہ تو پکڑ نہیں سکتا. اور جب دادی نے پکڑا تو وہ زیادہ چیخیں مارنے لگا. اب دیکھیے ماں کی ممتا, ماں کی محبت. وہ جو رو رہا تھا بچہ, رحمت دوراں مجسم بن کے کوئی آ گئی, یہ اس نے تعلیم دی. فعللیہم ونومیہم, جب بچے بیدار ہونے لگے, جب دیکھیں کہ وہ اٹھنے لگے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اس کو ذرا تھپکی دینا. ماں کے ہاتھوں میں اتنی شفقت اور محبت ہے کہ وہ پھر سو جائیں گے. رحمت دوراں مجسم بن کے کوئی آ گئی, جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرد شرما گئی. رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی, کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب پا گئی. ایک دم میں اس کی گوگا کو سمجھ لیتی ہے, یہ کوئی دیوانی ہے, یہ لوریاں دیتی ہے. یہ کہنے لگا ان کو ذرا ایسے تھپکی دو. فعللیہم ونومیہم, ذہن کا اندازہ کیجئے. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی کہنے لگا ایک دوسری بات ہے, جب مہمان اندر آ جائے تو یہاں میزبان اور مہمان دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں, یہ رواج ہے سعودیہ میں اب بھی. یہاں تو اکٹھے بیٹھ کر کھانا ذرا معیوب سمجھتے ہیں, پھر خاص طور پہ جس کا رنگ کالا ہو. کالے رنگ والا اگر گورے رنگ والے کے ساتھ کھانا شروع کرے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا رنگ کالا نہ ہو جائے, وہ نہیں اس کے ساتھ مل کر کھاتا. لیکن یہاں اکٹھے کھانے والے رسول کے ساتھ بیٹھ کر کے اس نے کہا کہ جب میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر جب کھانا شروع کیا تو پھر اس نے مجھے بھی مجبور کرنا ہے, تو یہ 2-3 ٹکڑے ہیں, پھر کیا بنے گا. کہنے لگا ایسا کرنا کہ یہ جو دیا ہے نا, دیا ختم کر دینا, دیا کی روشنی ختم ہو جائے. پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال مل سکتی ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی دور میں کسی نبی کو اور کسی رسول کو ایسے دیوانے نہیں ملے جس قسم کے جانثار رب العالمین نے محمد کو عطا فرمائے ہیں. اور یہ آپ کی تعلیم کے اثرات ہیں. ذرا اندازہ کیجئے کون ہے اس دنیا میں, اندازہ کیجئے کہ بچے ہیں ان کی بھوک برداشت کرنا کہ ان کو ذرا سلا دے سو جائے, اور پھر اپنی اہلیہ کو کہنا کہ جب میں اور وہ دونوں اکٹھے کھانا شروع کریں گے تو وہ مجھے کہے گا تو میں کھاؤں, تو وہ کیا کھائے گا. تو ایسا کرنا کہ روشنی کا سلسلہ ختم کر دینا, روشنی میں اندھیرے میں وہی کھائے. حالانکہ اندھیرے میں یعنی یہ دوسری طرف چلی جاتی ہے, یہ لقمہ دوسری طرف, اندھیرا ہو تو دوسری طرف لقمہ جاتا ہے. اس میں کیا راز ہے. ایک آدمی نبینا ہے تو جب وہ کھانا کھاتا ہے, کبھی آپ نے نبینے آدمی کو کھانا کھاتا دیکھا ہے کہ وہ ایسے کھانا کھائے, یہاں سے ایسے ہوتا ہے. یہ منہ اتنا سمجھدار ہے, یہ منہ اتنا سمجھدار ہے, یہ دوسری طرف لقمہ جانے نہیں دیتا. آپ تجربہ کر لیں آنکھیں بند کر کے. لیکن اس میں راز یہ ہے کہ دیے کی روشنی ختم کر دے تاکہ اس مہمان کو کھلانا ہے. میرے اللہ
ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب آ گیا وہ بیٹھ گیا، دونوں آگے سے آپ ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھے ہیں، تو وہ کہنے لگا بسم اللہ پڑھیں، کھانا شروع کریں۔ کھانا کھانے شروع کیا تو وہ کہنے لگا مہمان میزبان کو آپ نے بھی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی کھا رہا ہوں، میری طرف نگاہ اٹھائیں۔ بات مکمل ہو گئی، بات تو میں کرتا جاؤں تو صرف سورج غروب ہو جائے، سلفی صاحب کی محبت میں فرق نہ آ جائے۔ دیکھیے وہ کیسا سین ہے، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہمارا ان سے کوئی معاوضہ نہیں۔ وہ کھانے والا کھا رہا ہے، لقمہ زمین سے منہ کی طرف لے جاتا ہے تو وہ دوسرا جو میزبان تھا نا گھر والا، وہ ایسے ہاتھ کرے، صدر صاحب ہاتھ نیچے کرتا ہے تو منہ کو لے جاتا ہے، ہاتھ نیچے لے جاتا ہے۔ وہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں یہ کیسا ہے، وہ نہیں سمجھتا کیونکہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اندھیرے سے ہاتھ نیچے لے جائے پھر اوپر کو لے جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کراچی میں بسنے والوں یہ ایثار ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے، اور اس خیر خواہی کا سبق محمد مصطفیٰ نے کائنات کو دیا ہے۔ دنیا میں کسی کا کوئی خیر خواہ کتنا بھی ہو، لیکن رسول نے خیر خواہی کا پیغام دے کر کے لوگوں کو بتلایا کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے رب ذوالجلال نے فرمایا ملائکہ کو تم آسمان پہ بستے ہو، تمہارا کھانا کچھ نہیں، تم پیتے کچھ نہیں، کھاتے کچھ نہیں، سوتے نہیں، اور ہمہ وقت میری عبادت میں مصروف رہتے ہو۔ زمین کی طرف دیکھیے، ملائکہ کو فرمایا زمین کی طرف دیکھیے، میرے ماننے والے اور میرے محمد کے تربیت یافتہ کیسے ہیں لوگ، اندازہ کیجئے۔ انہیں کہا وہ لوگ جو زمین پہ بستے ہیں ان کے ساتھ کوئی قرابت نہیں، رشتہ داری نہیں، کوئی واسطہ نہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بتلاؤ تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو ملائکہ نے زبان حال سے کہا رب ذوالجلال ہماری ساری زندگی جتنا دور گزر چکا ہے، پوری کی پوری عبادت کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے تو تیرے ان رسول کے تربیت یافتوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جس وقت یہ کھانا کھا کر کے فارغ ہو گئے، صبح کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر آپ فارغ ہوئے تو رسول عربی نے پھر ابو طلحہ کو بلا کر فرمانے لگے، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسی دعوت تو نے کھلائی، اس مسافر کو، اس مہمان کو کیسی دعوت کھلائی؟ تو وہ نیچے اپنی نظریں کر کے کہہ رہا تھا کہ میں کیا بتلاؤں؟ کہنے لگے پھر بتلاؤ کہ وہ کیسی دعوت تھی؟ تو وہ کہنے لگا دعوت کیا تھی؟ وہ تو دوپہر کے ٹائم کے چند ٹکڑے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا، لیکن تیری دعوت کا تذکرہ عرش معلیٰ میں ہوتا رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، اور یہ جو معاملہ آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کا تذکرہ رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے کیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرا دل تو جی چاہتا ہے کہ یہ آپ کے چمکتے، دمکتے، چہکتے، مہکتے یہ چہرے نورانی میں دیکھتا رہوں اور بات جاری رکھوں، لیکن درمیان میں حائل ہے رمضان المبارک، اور پھر آپ نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے، کیونکہ افطاری کے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ چیز ان تمام کو شامل کر لو تاکہ افطاری مکمل ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میری حاضری کو اور آپ کی تشریف آوری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔